مذہب جعفریہ کے ہاں یہ حدیث معتبر ہے، غیر شیعہ کے ہاں اس حدیث کو لکھا گیا ہے لیکن اتنے تواتر کے ساتھ نقل نہیں کیا گیا جس طرح شیعوں نے مانا ہے، لیکن یہ غیر شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی نے ایک حدیث سے قدسی کو بیان کیا، نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا تھا لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرا محمد اگر تو نہ ہوتا۔ یہ شیعوں کے ہاں مستند ہے، اس پہ شیعوں کے ہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب شیعوں نے اسے صحیح مانا ہے کہ یہ صحیح ہے اور تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوئی ہے اور اسے حدیث قدسی کی حیثیت ہے۔ اگر آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہے لیکن آپ نے آدھی سنی ہے، میں پوری پڑھنے لگا۔ فرمایا میں زمین و آسمان پہ کچھ نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا، کیونکہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے، اگر تو نہیں ہوگا تو اس نظام کو چلائے گا کون؟ کیونکہ تو اس کا رسول ہے۔ پھر خدا نے فرمایا میرا محمد اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ یہاں معاذ اللہ نبوت کو کمزور یا مفضول نہیں کیا جا رہا، یہاں اعلیٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ علی نہ ہوتا تو تو نے جو نظام پہنچایا تھا اسے لے کے کون چلتا؟ تو اگر اس نظام کو میں نے آگے نہ چلانا ہوتا، میں تجھے نہ بناتا، کائنات نہ بناتا اگر تو نہ ہوتا، تجھے نہ بناتا اگر علی نہ ہوتا۔ قرآن یہاں لے آؤ، میں سر پہ رکھ کے حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تجھے اور علی دونوں کو نہ بناتا۔ زہرا نے بچانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں زہرا کی حیثیت ایک بیٹی کی نہیں، ایک زوجہ کی نہیں، ایک ماں کی نہیں، بی بی کو اللہ نے وہ منصب دے کے بھیجا ہے جس سے اس نے نبوت کو بھی بچانا ہے اور امامت کو بھی بچانا۔ تحریک سیدہ سنیے گا، انقلاب زہرا سنیے گا، یہ ہے مشن زہرا، یہ ہے سیدہ کو زمین پر اتارنے کا مقصد۔ اس وجہ سے اللہ نے زہرا کو زمین پر اتارا تاکہ وہ اس نظام کو بچا سکے۔ اب آئیے تاریخ کا سفر کرتے ہیں کہ بی بی نے اس نظام کو بچایا کیسے۔ نبی نے پہنچا دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ نظام اب آگے چلے گا۔ امت اس نظام کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ یہ جو تو نے غدیر میں کہا ہے نا، ہم اس نظام کو نافذ نہیں ہونے دیں۔ اب نبی کا کام تھا صرف پہنچانا، اب اگلے آنے والے امام کا کام تھا کہ اسے نافذ کرنا ہے۔ اب امت کے سامنے نبی نہیں آیا، جو بیٹھے ہیں موضوع سننے کے لیے وہ چل رہے ہیں، جو موضوع سن رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب امت کے سامنے نبی نہیں آئے، علی نہیں آئے، اب اسی نے آنا تھا جس کے ذمے تھا بچانا۔ اچانک دربار میں نہیں گئی، زمینی ملکیت کے لیے نہیں گئی، شہزادی نے اس پورے نظام کو بے نقاب کرنا ہے۔ سیدہ کی تحریک کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب یہاں پر تاریخ کا یہ سفر ہے کہ رسول اللہ جہاں تک میں کل پہنچا، رسول کا دو مجھے کاغذ قلم، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، انکار کر دیا گیا، رسول کو وہ کاغذ قلم نہ دیا گیا۔ اب یہاں پر اہل سنت کتابوں میں ابن ابی الحدید نے بھی اپنی شرح میں لکھا کہ رسول نے بستر سے سر اٹھایا اور اٹھا کے رسول نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ، اور نبی کی ایک زوجہ جلدی سے اٹھی اور انہوں نے اپنے باپ کو بلایا۔ جو ہی صاحب شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ جو ہی وہ شخص جسے نبی کی ایک زوجہ نے، جب نبی نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ، اس نے اپنے باپ کو بلایا۔ نبی نے چہرہ پھیر کے کہا میرے حبیب کو بلاؤ۔ میں شرح نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، ابن ابی الحدید معتزلی سے پڑھ رہا ہوں۔ یا بائیں جانب سے دوسری پیغمبر کی زوجہ اٹھی، انہوں نے اپنے باپ کو بلایا۔ نبی نے سارا آسمان کی طرف کر کے کہا کوئی میرے حبیب کو بلاؤ۔ جب دونوں بزرگ شرمندگی سے حجرے سے نکل رہے تھے، زہرا نے دروازے پہ کہا یا علی بابا بلا رہے ہیں، یا علی آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ حق وہ ہے جو غیر کی زبان سے نکلے۔
آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا اور رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بستر پہ بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، رسول اللہ نے شدت مرض کو چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ مولا علی کے بلا تشبیہ کاندھوں پر رکھے، کاندھوں پر رکھنے کے بعد اپنی چادر کو اپنے اور علی کے سر کے اوپر دیا، اور جو انہوں نے نہیں لکھا تھا وہ علی کو سنایا۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے جو محنت کی قدر کر سکتا ہو؟ جو لکھا نہیں گیا تھا وہ علی تک پہنچایا۔ کافی دیر نبوت اور امامت ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی بغل گیر رہی۔ آخر مولا امیر المومنین نے رسول کو سہارا دے کے رسول کا سر مبارک تکیے پر رکھا۔ یہاں پر ایک مجھے روایت کا اور پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے جی نبی نے آخری وقت میں ایک صحابی جس کا نام ابو بکر ابن قحافہ تھا، اسے اپنی جگہ پہ مصلی عبادت پہ نماز جماعت کی امامت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ بڑی خندہ پیشانی سے جملے سنیے گا، بڑے یقین سے سنیے گا، بڑے اعتماد سے سنیے گا۔ آپ کا نوکر، میں نے اسپیشلائزیشن ہی اسی کام کے لیے کی ہے۔ انہی چیزوں کو ہم بڑے آرام سے ایسی میٹھی دوائی دیں گے جی۔ انہیں غصہ ہم نے نہیں کرنا، ناراض ہم نے نہیں ہونا۔ کیوں؟ اچھا، رسول اللہ نے انہیں کیا دیا جی؟ رسول اللہ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ واحد ایک نس ہے خلافت کو بچانے کے لیے۔ جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ ان کی خلافت کی دلیل، ایک واحد یہ نس ہے جو لے کے آتے ہیں کہ ان کی خلافت کی نس یہ ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس نس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس وہی دین ہے جو نبی نے دیا تھا؟ سنو جی ہمارے پاس وہی دین ہے۔ اگر آپ کے پاس وہی دین ہے تو کیا آپ کے مذہب میں امام جماعت کی کوئی شرط ہے؟ ہاں، اگر تو آپ کے ہاں یہ رول ہے کہ امام جماعت کی یہ شرائط ہے تو پھر مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ نے نبی کا دین فالو کیا ہے، تو نبی نے بھی اتنے صحابہ میں سے ایک قابل کو چنا، تو آپ نے بھی اس کے بعد ایک قابل کو چنا۔ جب آپ مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے صرف عمر دیکھتے ہیں، کوئی قابلیت نہیں دیکھی جاتی، صرف ہمارے ہم مذہب جعفریہ میں پیش نماز کی شرطیں ہیں، ہم شرائط پوری ہوں تو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ جہاں بغیر شرطوں کے 2 رکعت کا پیش نماز نہیں رکھتے، امام کیسے بنا سکتے تھے؟ یہ ایک نص ہے کہ جس وجہ سے انہیں، اور جب اس کو پڑھا گیا تو اس کے لیے اتنی حدیثیں خود ہی اتنی کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے کتابوں میں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول نے کہا تھا، ایک حدیث کے نہیں رسول نے نہیں کہا۔ رسول کے اس وقت حجرے میں عبداللہ ابن زمان کھڑا تھا، رسول نے اسے کہا کہ کون ہے جو مسلمانوں کو جماعت کروائے گا، تو وہ باہر گئے اور باہر جا کے اس نے ان کو کھڑا کر دیا، اور بعد میں اس نے کہا کہ مجھے تو رسول نے کہا ہی نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ اتنی کنفیوژن ہے کہ کوئی ایک بھی حدیث مجھے صحیح لا کے بتائے کہ یہ ایک حدیث ہے جس کو تمام نے مستند کہا ہے اور تمام نے اس پر اجماع کیا ہے کہ یہ حدیث ہمارے ہاں معتبر ہے۔ 7 سے زیادہ حدیثیں تو میں بیان کر سکتا ہوں۔ کوئی حدیث نبی کی بیوی کی بیان کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے کہا گیا تھا۔ تو ایک نبی کی بیوی کو جب کہا گیا، حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ تو میرے مصلی پہ کس کو کھڑا کر، اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ کو اس لیے نہیں کھڑا کر سکتی کیونکہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے وہ نماز اونچی آواز میں نہیں پڑھا سکیں گے۔ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے۔ ہاں، اس طرح بھی حدیث آئی ہے، میں ساری بیان کر دوں، اس طرح بھی حدیث آئی ہے، اس طرح بھی روایت آئی ہے کہ اس لیے انہیں کھڑا نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے ان کے حلق سے آواز نہیں نکلے گی اور مسلمان نماز کیسے پڑھا سکے۔ پھر مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی روایتیں آئیں، کوئی ایک روایت تو آئی نہیں، کوئی ایک نص تو آئی نہیں جس پہ ہم دلالت کر سکیں، ہم اسے مان سکے کہ اس وجہ سے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ انہیں رسول نے تجویز کیا تھا، تو جس رسول نے اپنے بعد میں بڑی اہم بات نوٹ کروانے لگا، جس نبی نے اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ امت کے حوالے کیا تھا،
اس نے مصلی پہ نماز پڑھانے والے امام کا امت کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ نبی کو چاہیے تھا، نبی کہتے کہ جاؤ جا کے خلیفہ تو بعد میں تم نے میرا چننا ہے، تو مسجد میں کھڑے ہو کے جس کو تم لوگوں نے چننا ہے اسے مصلی پہ کھڑا کر دو۔ اچھا، 2 رکعت کی نمازیں پڑھانے کے لیے تو نبی فیصلہ کرے کہ کون جائے گا۔ اب دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ اگر نبی نے انہیں چنا تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی اگر اپنی ایک نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون پڑھائے گا، تو پھر اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ بھی انہوں نے کرنا تھا کہ کون جائے گا۔ اور اگر نبی نے جانشین کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر امامت بھی غلط ہے۔ پھر دوسری بات ہے، تھوڑی دیر پہلے نبی کہہ رہے کاغذ قلم دو، اور انہی میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ انہیں ہذیان ہو گیا ہے، اور جب انہوں نے کہا اسے کھڑا کر دو، انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے۔ پھر تھی اگلی دلیل کہ کیا نبی کی زندگی میں ساری ہی نبی کی غیر موجودگی میں نمازیں وہ پڑھاتے تھے؟ جب رسول سفر پہ جاتے تھے تو ہر نماز تو نبی نے، جب رسول مدینہ سے چلے جاتے تھے کسی نہ کسی سفر میں جاتے تھے، اتنے غزوات کے اندر رسول گئے تو اپنے بعد رسول کسی نہ کسی کو تو کھڑا کر کے جاتے تھے کہ تم میرے بعد مدینے کے لوگوں کو نماز پڑھانا، تو پھر چاہیے تھا وہ سارے ہی آتے۔ بھئی اگر خلیفہ بننے کی شرط یہی ہے کہ جسے نبی نے اپنی زندگی میں مصلی دیا ہو تو سب سے پہلے ابن مکتوم کو آ جانا چاہیے تھا کہ مجھے نبی کہہ کے گئے تھے کہ تو بھی نماز پڑھا۔ سارے وہ صحابی آ جاتے جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ تم نماز پڑھا دو، تو پھر یہ فیصلہ آخری والے پہ کیوں ہوا؟ اچھا، نماز پڑھانے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے یا بستر پہ رات سونے کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے؟ جو 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے مصلی پہ آئے اس کے لیے شرط ہو گئی کہ یہ نص ہے خلافت کی، تو جسے اپنے بستر پہ لٹایا تھا۔ اچھا، مسلمانوں کے آگے نماز پڑھانا یہ زیادہ آسان کام ہے، مشکل کام ہے، یا سورہ توبہ لجا کے مشرکوں کو سنانا یہ مشکل کام ہے؟ تو یہی صحابی لے کے گئے تھے، آدھے رستے میں علی نے پکڑی ہے۔ ہاں، ابن عزی نے لکھا ہے، اساکر نے لکھا ہے، تمام مورخین نے لکھا، آدھے رستے میں گئے تھے یا پیچھے سے علی گئے، فرمایا رسول نے حکم دیا یہ مجھے دے۔ کیوں؟ رسول نے تو مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا رسول نے کہا تو اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر اللہ نے مشرکین کی مذمت کی ہے۔ مشرکین کی مذمت کرنی ہے، ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہنا دیکھو ہمارے اللہ نے تمہارے پر یہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے تمہیں اس لہجے سے پکارا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہیں جا کے وہاں قرآن کی آیت پڑھنی شروع کرے اور آگے سے کوئی مشرک ہی کھڑا ہو کے کہہ دے آج مذمت کر رہا ہے، کل ہمارے ساتھ بتوں پوچھا۔ مذمت وہ کرے گا جس نے زندگی میں کبھی سے۔ تو اب یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے اوپر اتنی دلائل ہیں کہ اگر میں موضوع کو اس طرف لے کے جاؤں گا تو صرف اسی ایک نص کو ختم کرنے کے لیے دلائل کا انبار ہے کہ ان کا مصلی کھڑا ہونا خلافت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، خلافت کی دلیل کس طریقے سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان جو مصلی پہ نماز پڑھائے اور پھر وہی بعد میں رسول کا جانشین بھی بن جائے اور وہی بعد میں رسول کا خلیفہ بن جائے۔ جب مولا علی نے رسول کو بستر پہ لٹایا تو رسول کی آنکھیں بند ہوئی۔ رسول اللہ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا۔ جس لمحے رسول کی آنکھ بند ہوئی، رسالت مآب کا سر مبارک آغوش امیر المومنین میں تھا۔ مولا علی کی گود میں نبی کا سر تھا، نبی کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب میں یہاں سے تاریخ پڑھوں، مصائب نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، مجھے انقلاب زہرا کے سیدہ کو پڑھنا ہے۔ نبی کی آنکھیں بند ہوئیں، اہل بیت اطہار نے رونا شروع کیا۔ رونے کی آواز حجرے سے نکل کے دروازے پہ پہنچی۔ دروازے پہ اصحاب پیغمبر کا رش تھا۔ اب یہ جو باتیں ہیں میں اہل سنت کی تواریخ سے پڑھ رہا ہوں، میں طبقات ابن سعد سے پڑھ رہا ہوں، میں اسد الغابہ سے پڑھ رہا ہوں، میں ابن اساکر سے پڑھ رہا ہوں، میں زہبی سے پڑھ رہا ہوں۔ ان تمام نے ان واقعات کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا۔ اصحاب دروازے پہ گریہ کر رہے تھے، شدت غم میں نڈھال ہو رہے تھے، بے چین ہو کے رو رہے تھے کہ رسول دنیا سے چلے گئے۔ اس نام میں ایک شخص نبی کے گھر سے باہر نکلا،
جس نے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا تھا، نام اس کا عمر ابن خطاب تھا۔ اس نے دروازہ پیغمبر پہ جا کر خبردار کوئی نہ روئے، کون کہتا ہے کہ محمد مر گئے؟ جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے ویسے ہی یہ بھی گئے ہیں، ان قریب وہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر وہ سکوت میں رہے، پھر سکوت میں رہنے کے بعد پھر سر اٹھایا، جیسے عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا ہمارے نبی کو بھی زندہ اٹھایا ہے، یقیناً وہ ہمارے پاس جلد پلٹ کے واپس آ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ دو دلیلیں دی تو روتے ہوئے مسلمان خاموش ہو گئے۔ وفات رسول کا دنیا سے جانا ایک موما بن گیا، ایک کشمکش کی کیفیت ہو گئی کہ نبی زندہ ہیں، آسمانوں پہ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ روتے ہوئے مسلمان چپ ہوئے۔ اتنی دیر میں اہل سنت تواریخ کہتی ہے عمر ابن زائدہ مجمع میں سے کھڑا ہوا، اس نے عمر ابن خطاب کی طرف دیکھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی۔ خدا کہتا ہے کہ جب میرا محمد ہم تمہیں ان سے اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ پلٹ جائیں گے اپنے دین کی جانب۔ جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی فوراً انہوں نے کہا خبردار، اگر تو نے شور کیا میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنی دیر میں ابو عبیدہ جراح اور ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا اعلان کر دو کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر اہل سنت تواریخ کہتی ہے کہ اس صحابی کا یہ غصے میں خطاب کرنا، مسلمانوں کو جھڑکنا ان کی جذباتی کیفیت تھی، ان کو یہ خبر برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہذا وہ جذبات میں آ کر مسلمانوں سے خطاب کیا۔ جب انسان جذبات میں آ کے اس طرح کی بات کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ حقیقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ جذبات میں آئے تھے کہ میں نہیں مان سکتا کہ نبی دنیا سے چلے گئے، پھر جب ان کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ نبی چلے گئے، انہیں نبی کے جنازے پہ جانا چاہیے تھا، صفوں میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ کیسے جذبات ہیں، یہ کیسے جذبات ہے میرا مسلمان بھائی، جو نبی کے دروازے پہ تو نبی کی محبت میں تھے، پھر اس کے بعد یہی کھڑے تھے یا کسی نے خبر دی تم یہاں بحث کر رہے ہو۔ وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں انصار جو مدینہ کے رہنے والے باشندے تھے انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنا امیر چننا شروع کر دیا۔ یہ لوگ دروازہ پیغمبر سے دوڑے، سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے۔ جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے تو اس وقت انصار نے سعد بن عبادہ انصاری کو اپنا امیر منتخب کر لیا تھا، جو انصاریوں میں سے سب سے زیادہ بزرگ تھے اور بوڑھا تھا۔ ادھر رسول کے گھر میں حالت کیا ہے، علی ابن ابی طالب رسول کو غسل دے رہے ہیں۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی تک، رسول کو غسل دیا جا رہا ہے۔ جب رسول کا غسل مبارک مکمل ہو گیا، مولا علی نے حکم رسول کے مطابق رسول کو کفن دیا۔ کفن مبارک مرتب ہو گیا، کفن دیا جا چکا۔ جب رسول کی تکفین مکمل ہو گئی تو اب آیا رسول کے جنازے کا وقت۔ اب یہاں اصحاب پریشان تھے کہ رسول کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ آخر وہ جو گھر کے اندر موجود تھے انہی میں سے ایک نے پوچھا یا علی، رسول کا جنازہ، نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ علی نے فرمایا کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو سکے؟ نبی کی زندگی میں کوئی نبی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نبی کے جانے کے بعد کوئی نبی کے بدن پہ امامت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آج بھی ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کی تکبیروں کا اردو اور انگلش ٹرانسلیٹ دیکھیں تو یہ جنازے کی تکبیریں اس میت کے لیے دعا ہے، اس کی بخشش کی دعا ہے۔ تو کون ہوتا ایسا جو نبی کے جنازے پہ کھڑا ہو کے نبی کی بخشش کی دعا کرتا؟ پھر مولا علی سے پوچھا گیا یا علی پھر کیا کریں؟ فرمایا ایک ایک کر کے رسول کے چہرے کی زیارت کرو، اور تمہارا نماز جنازہ یہ ہے کہ رسول کی میت پہ حاضر رہو۔ حاضر ہونے کے بعد اس آیت کو پڑھو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کو دہراتے جاؤ اور نبی کے جنازے سے جاتے جاؤ۔ تمہارا نبی کے جنازے پہ حاضر ہو کے یہ درود پڑھ دینا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہاں یہ حالت ہو رہی تھی۔ اب وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں طے ہو گئی تھی خلافت، اسے جسے خلیفہ بنایا تھا
لے کے مدینے کے بازار سے نکلے. جو شخص سامنے سے چلا رہا تھا اسے پتہ نہیں تھا, اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پر رکھا, چل تیری بیعت ہو گئی, ادھر آ, بیعت ہو گئی. یوں یقین کیجئے میں بالکل حقائق پڑھ رہا ہوں, یوں جو سامنے آنے والا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں یہی خبر نہیں تھی مدینے والوں کو کہ رسول دنیا سے چلے گئے ہیں, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, یہ مدینے میں بھگدڑ کیسی مچی ہوئی ہے. میں حسینیہ اسلامک مشن بریڈ فورڈ میں یہ باتیں اپنی زندگی میں ریکارڈ بنا کے جا رہا ہوں. یہ سب کچھ رسول کے جانے کے بعد اچانک نہیں ہوا, غدیر سے لے کے رسول کی شہادت تک پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا.